تھے ہمارے مدرسے میں، تو اس وقت میں جس گلی میں مولانا نے محنت کی ہے وہ وقت کے ڈاکو تھے وہاں لوگ، ویسے لوگوں کو سدھار کر کے قرآن کی تفسیر شروع کر کے ساتھ ساتھ میں جن لوگوں کو سدھارا ان کی طرف سے مولانا نے وہاں پہ ایک مکتب شروع کیا تھا جس کا نام ہے تجوید القرآن، جس کے اندر کافی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مولانا کی زیر نگرانی کے اندر چل رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ ساری ذمہ داری مولانا اسماعیل صاحب کے کندھے پر آئی ہے۔ آپ حضرات ان کا نام لے کر کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس خدمت کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ حضرت مولانا مرحوم ریاض صاحب اور مولانا اسماعیل صاحب جو ابھی چلا رہے ہیں، اللہ ان دونوں کو جو ہے جزائے خیر دے اور دنیا و آخرت کے اندر اللہ اس کا پردہ بھی نصیب فرمائے۔ میں مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے مفید کلمات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں، پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ دعا کے بعد اب حضرات کو چائے کا انتظام کیا گیا ہے، آپ چائے پینے تک اندر کا سسٹم تیار ہو جائے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہماری ٹریننگ شروع ہوگی۔ حامد و مصلیہ اما بعد، باتیں جو تقریباً آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہیں، جو اہم اور ضروری چیزیں ہیں، آپ خود دیکھیں گے ان کی جو ہے خدمت کو آپ خود دیکھیں، کیونکہ ہم نے جو ہے ان کی خدمت بھی دیکھی ہے اور ان کی خدمت کے بارے میں سینکڑوں لوگوں سے ہم نے سنا۔ آپ اندازہ کرو، ایک گروپ کو لے گئے تھے تو ان کے کوئی بھی نہیں تھے، انہوں گر گئے تو دواخانے میں ایڈمٹ کرے، ان کو ہڈی ٹوٹ گئی تھی، یہاں تک کہ ان کی گندگی بھی انہوں صاف کرتا، ان کی گندگی بھی انہوں صاف کرے مولانا۔ تو ماشاءاللہ جو ہے وہ خدمت کا جذبہ اللہ نے جو ہے ان کے خاندان میں اللہ نے رکھا، اور خصوصاً جو ہے مولانا صاحب جو ہمارے دادا حیات صاحب ہیں، اللہ نے ان کے اندر یہ کوٹ کوٹ کر اللہ نے خدمت کا جذبہ بھرا ہے۔ تو آپ رات کے 2 بجے بھی بولیں گے تو آپ کے ساتھ چلیں گے، تو آپ کو ساتھ اتنا دینا ہے کہ آپ جو بھی کام کریں پوچھ کے کریں، بغیر پوچھ کے کریں گے پریشان، آپ بھی پریشان ہو جائیں گے، پورے قافلے والے پریشان ہو جائیں گے اور لے جانے والے بھی پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کام کر رہے ہیں مشورے سے سب مل کر سب جو ہے رائے مشورے سے کرنا ہے۔ تو بغیر پوچھے کے فون سے بھی کام نہیں کرنا، میں دیکھے سے حرام بھی چاہ کے سے تو میں دیکھے سے بولے جانا نہیں، آپ چلے گئے تو سب نظام چھوٹ جاتا ہے۔ جو جس چیز کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے آپ اسے کرنے والے تابع ہو جائیں، کیا ہو جائے؟ تابع ہو جائے۔ کھانے کے لیے بلا رہے ہیں تو کھانا کھانے کے لیے آ جائے، اور کھانے کے لیے بلا رہے ہیں تو فوراً آ جائیں، کیونکہ آپ کے پاس دوسروں کا وقت رہتا ہے، آپ کو ایک وقت دیا گیا رہتا ہے، اس کے بعد دوسروں کا رہتا ہے، پھر تیسروں کا رہتا ہے۔ تو جب آپ کو کھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے کھانے کے لیے آ جائے، جب آپ کو جس کام کے لیے بلایا جا رہا ہے آپ اس کام کے لیے آنے کی فکر کریں۔ کھانے پینے کی بات آ گئی تو آپ یہ سمجھیں کہ کھانا تو ماشاءاللہ بہت بہترین، کھانے کی الگ الگ کوالٹی رہتی ہے، لیکن الحمدللہ اس قافلے میں آپ کو اچھے سے اچھا کھانا دیا جاتا ہے، لیکن آپ اپنی طبیعت کا خیال کریں، آپ اپنی طبیعت کا خیال کریں۔ یہاں رہ کر ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں، یہاں رہ کر اپنے علاقے میں کچھ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن وہاں کا ماحول، وہاں کا جو ہے موسم ایسا نہیں رہتا، وہاں کا موسم ایسا نہیں رہتا، وہاں کھانے میں بہت احتیاط کرنا پڑے گا۔ تو آپ کی طبیعت جو چیز مانگتی ہے آپ وہی کھائیں، آپ کی طبیعت جو چیز مانگتی ہے آپ وہی کھائیں۔ اور یہ بات آپ یہاں سے جو ہے سمجھ کے جائیں کہ ٹھنڈا پانی تو کسی حال میں نہیں پینا، کسی حال میں بھی نہیں پینا، آپ اس کو زہر سمجھیں، آپ اس کو زہر سمجھیں۔ اگر آپ ایک مرتبہ میں ٹھنڈا پانی پی لیں آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ کے پورے اعمال رک جائیں گے۔ ٹھنڈا پانی کو آپ زہر سمجھ کے چلیں، یہاں سے ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈی چیز بالکل نہیں پینا ہے، آپ کو سب ملے گا وہاں، لیکن آپ کو اسے استعمال کرنا نہیں۔ اگر آپ نے کر لیا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ کا پورا سفر خراب ہو جائے گا، آپ کا پورا سفر خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے کھانے میں احتیاط، پانی میں خصوصاً پانی پینے میں اور ٹھنڈا پینے میں بالکل احتیاط کرنا ہے، پورے احتیاط کے ساتھ وہاں جو ہے چلنا ہے۔ جیسے بار بار ہم سن رہے ہیں کہ بیت اللہ کو جب ہم دیکھیں تو کیا دعا مانگے، تو آپ نے سنی کہ جو ہے یہ دعا کرنا ہے کہ کیا ہے، اے اللہ میں جو بھی دعا کروں اس کے بعد میری دعا قبول کر، اس سے بھی بڑی ایک دعا ہے وہ بھی مانگنا ہے، اس سے بھی بڑی ایک دعا ہے وہ بھی مانگنا ہے۔ تو جیسے بیت اللہ پر ہماری نظر پڑے تو اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر۔ کیا دعا مانگنا ہے، کیا دعا مانگنا ہے؟ دعائیں مانگنا ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، کیونکہ خاتمے کا اعتبار ہے۔ آپ پوری زندگی کیسی بھی عبادت کریں، کتنی بھی عبادت کریں، اگر ہم میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو رہا ہے تو وہ سب بیکار ہے، وہ سب بیکار ہے۔ تو دو دعائیں، سب سے پہلی دعا اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو،
دوسری دعا، اے اللہ میں جو بھی دعا مانگوں آج کے بعد آپ اسے قبول فرما لیجیے. یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھ کر چلیں. اور ابھی آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو آپ یہاں پریکٹس کریں. پلک جھپکے بغیر دعا مانگنے کی آپ پریکٹس کریں، کیونکہ وہاں جانے کے بعد جذبات میں آ جاتے ہیں. وہاں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک جذبے میں آ جاتے ہیں. اللہ کے گھر دیکھنے کے بعد ایک جذبہ ہمارے اندر آ جاتا ہے تو سب ہمارے دماغ سے نکل جاتا ہے، سب ہمارے دماغ سے نکل جاتا ہے. تو یہاں پلک جھپکے بغیر آپ جو ہے دعا مانگنے کا یہاں سے جو ہے آپ پریکٹس کریں. اس کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھ کر جو ہے دعا مانگیں پلک جھپکے بغیر. آپ اس کی جو ہے ٹریننگ اگر یہاں سے کر کے جائیں گے، اس کی پریکٹس کر کے جائیں گے، آپ کو وہاں بولنا آسان ہوگا. جب آپ بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے گھر کے پاس جا رہے ہیں، تو پوری عظمت کے ساتھ جانا ہے. کیسے جانا ہے؟ پوری عظمت کے ساتھ. کیونکہ اللہ کا جو ہے گھر ہے، یہ پہلا گھر ہے دنیا میں. جب آپ یہاں جا رہے ہیں پوری عظمت کے ساتھ جائیں. جب آپ مدینے میں جا رہے ہیں، مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، تو ادب و احترام کا ہم خیال رکھیں. ادب و احترام کا خیال رکھیں، کیونکہ ہمارے آقا وہاں آرام فرما رہے ہیں. ہمارے آقا وہاں آرام فرما رہے ہیں. ہمارے سے کوئی بے ادبی نہ ہو، ہم اس کا خیال رکھیں کہ ہمارے سے کوئی بے ادبی نہ ہو. ہمارے جو ہے کوئی ہماری طرف سے جو ہے کوئی وہاں پریشانی نہ ہو. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں پورا ادب کا خیال رکھنا ہے. جب تک مدینے میں رہیں با ادب رہیں، با ادب رہیں. پوری جو ہے جتنا ہم ادب سے رہ سکتے ہیں ادب کے ساتھ رہنے کی فکر کریں. نمازوں کا جماعت کے ساتھ پابندی کا اہتمام کریں. جب بیت اللہ میں ہو زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی فکر کریں، زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے علاوہ پوری دنیا میں آپ کہیں بھی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ پوری دنیا میں آپ وہ عمل کہیں بھی نہیں کر سکتے. آپ کہیں بھی جاؤ وہ عمل آپ کو نہیں ملے گا. تو جب تک آپ مکے میں ہیں تو زیادہ سے زیادہ طواف کریں، زیادہ سے زیادہ. اور جو ہے اس میں جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ بیت اللہ جو ہے یہ دلوں کو دھونے والی چیز، دلوں کو پاک کرنے والی چیز. جیسے مثال کے طور پر ہم سمجھیں کہ جیسے واشنگ مشین رہتی ہے تو آپ کپڑے ڈال دو، کپڑے جب اس میں پھرتے ہیں تو کپڑوں کی گندگی ختم ہو کے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ دلوں کی واشنگ مشین جو ہے وہ بیت اللہ. جب ہم اس کا طواف لگاتے ہیں، جب ہم اس کا چکر لگاتے ہیں تو دل کی گندگی ختم ہو کے اللہ دلوں کو پاک کرتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت ہم جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر اگر ہم ہیں، مکہ میں ہیں تو زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی کوشش کریں. مدینے میں ہیں تو زیادہ سے زیادہ وقت ہم مسجد نبی میں گزارنے کی کوشش کریں. زیادہ سے زیادہ درود کی کثرت کریں. جب ہم وہاں ہوں، مدینے میں ہوں، زیادہ سے زیادہ درود کی کثرت کریں. تو یہ اعمال ہیں کرنے کے، اور بہت سارے اعمال ہیں. آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا کیا کرنا ہے. ٹریننگ میں آپ کو سب بتایا جائے گا. تو یہ اہم اور ضروری چند چیزیں تھیں جس کو ہمیں ذہن میں رکھ کر چلنا ہے. تو ماشاءاللہ، اور آپ کو جو لے جا رہے ہیں آپ ان کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں. جو آپ کی خدمت کریں آپ ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ معمولی بات نہیں. ہمارے علاقے میں کوئی ایک بھروسہ مند آدمی جو لے کر چلے، یہ بہت ضروری چیز تھی. یہ بہت ضروری، کیونکہ ایسے فراڈ بہت ہوئے. ایسے آج سے 3-4 سال پہلے آپ بیجاپور میں سنیں کہ 57 لوگوں کے حج کے پیسے لے کے غائب ہو گئے. بیجاپور میں رہنے والے 4 افراد، اس میں ایک بیجاپور میں رہنے والے 57 لوگوں کے حج کے پیسے. آپ اندازہ کرو کتنے کروڑ روپے ہوتے ہیں، لے کے غائب ہو گئے. پولیس کیس ہوا، ہاتھ میں ہمارے پاس پیسے نہیں بولی. تو یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں ایسا نہیں ہے. ماشاءاللہ اللہ نے ان کو سب دیا، اللہ نے سب دیا. ان کے بھائی بھی خدمت کرتے رہتے ہیں، ان کے 8-9 سننے کی دکانیں ہیں. تو اللہ نے بہت کچھ ان کو دیا ہے، اور یہ سب کچھ اب خود سے کر رہے ہیں. پہلے دھوکے کھائے، لوگوں کے پاس لے گئے، دھوکے کھائے، سب ہوا. تو اب ماشاءاللہ وہ اپنی خدمت خود کر رہے ہیں، اور یہ خدمت ان کی وراثت میں ملی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ان کے والد صاحب جو ہے حاجی امین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے خادم تھے. سمجھیے، اگر آپ پتہ چلتا ہے آپ یہاں سے 100 کلومیٹر بھی آپ کا جو ہے گاؤں ہے، اگر ان کو یہ پتہ چلتا تھا کہ آپ حج کو جا رہے ہیں، یہاں سے اپنے پیسے سے وہاں جاتے تھے. جا کر آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو سمجھاتے تھے کہ حج کیسا کرنا ہے، وہاں کیسا جو ہے اس کے ارکان ہے، عمرہ کرنا ہے تو اس کے ارکان کیا ہے، لکھ کے دیتے تھے آپ کو. باضابطہ یہاں سے ایئرپورٹ ہے، ایئرپورٹ سے آپ کو کہاں جانا ہے، وہاں سے کہاں جانا ہے، وہاں سے کہاں جانا ہے، وہاں سے کیا کرنا ہے، کون سے فرائض کون سے، اس میں واجبات کیا کیا ہے، کون سے اہم اور ضروری چیزیں اس میں یاد رکھنی. وہ آپ کو نقشہ بنا کر اس میں کنڑ میں لکھ کر دیتے تھے. کنڑ میں لکھ کر لوگ جو ہے جب دیہات کے لوگ وغیرہ جب جاتے تھے حج کو،
تو ان کو یاد کر کے لوگ روتے تھے، آج بھی ان کو یاد کر کے لوگ روتے تھے. تو ان کے ابا کی ایسی خدمت کی تو اللہ نے جو ہے ہو سکتا ہے اسی خدمت کی وجہ سے چھوٹی عمر میں اللہ نے کیا ہے مولوی دادا حیات صاحب کو اللہ نے اس کے لیے قبول کیا. اور چھوٹی عمر سے دیکھ رہے ہیں ہمارے شاگرد بھی ہیں، پہلے سے ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان سے لے رہے ہیں یہ بہت بڑی خدمت، یہ بہت بڑی خدمت ہے. اس میں آپ لوگوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے. آپ لوگ ہر اعتبار سے ساتھ ہیں، وہ جو کہیں اسے کرنے والے بنے. آپ کی جو بھی پریشانی ہے لوگوں کے سامنے شکایت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو بتائیں، کھلے صاف الفاظ میں آپ بولیں کہ ہمیں یہ نہیں چل رہا، ہمنا اس سے پریشانی ہو رہی، یا ہمنا کھانا نہیں چل رہا، یا ہمنا رہنے میں ایسی تکلیف ہو رہی. آپ کو جو ہے منہ پر بولیے، آپ انشاءاللہ آپ کا انتظام کر دیں. آپ کا انتظام کر پیچھے اگر ہم بات کریں تو غیبت ہو جائے گی، اس کا الٹا گناہ بھی ہوگا. تو آپ کو جو بھی بولنا ہے آپ ان کے منہ پر بولیے، انشاءاللہ وہ اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اللہ یقیناً اللہ ایک بہت بڑے مقدس سفر کے لیے اللہ یہاں جمع ہوئے ہیں مولا، اس کی تیاری کے لیے جمع ہوئے ہیں مولا. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما. اللہ جتنے لوگ اللہ تیرے گھر کے اللہ حاضری کے لیے نکل رہے ہیں اللہ سب کے نکلنے کو قبول فرما. اللہ سب کے نکلنے کو قبول فرما. اللہ آسانیاں اور سہولتیں اور جو ہے اللہ آسانیاں اور سہولتیں پیدا فرما. اللہ عافیت کے ساتھ جا کر عافیت کے ساتھ لوٹنے کی شکلیں صورتیں مہیا فرما. اللہ ہر طرح کے چھوٹے بڑے حادثات سے حفاظت فرما. اللہ ہر طرح کی پریشانی سے حفاظت فرما. اللہ اس سفر کو خیر کا، راحت کا، برکت کا، عافیت کا ذریعہ بنا دے مولا. اللہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے مولا. درجات کے اللہ بلندی کا ذریعہ بنا دے مولا. اللہ درجات کے بلندی کا ذریعہ بنا دے مولا. اللہ یہ سب اللہ آپ کے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں مولا. اللہ آپ کے اللہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری کے لیے پہنچ رہے ہیں مولا. اے اللہ اس کی برکت سے اے اللہ سب کی زندگیوں کو بدل دے مولا. اے اللہ سب کی زندگیوں کو بدل دے مولا. اے اللہ آ کر اللہ تیری اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ خیر اور عافیت عطا فرما. اے اللہ جانے والوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ لے جانے والوں کو بھی قبول فرما. اللہ لے جانے والوں کی محنت کو قبول فرما. اے اللہ اس محنت کی جو بنیاد جنہوں نے رکھی ہے مولا. اے اللہ ہم سب کے قریبی الحاج امین الدین صاحب نائکوڑی رحمت مرحوم اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے مولا. اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے مولا. ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے مولا. اللہ یقیناً انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں اللہ آپ کی دین کی خدمت کی ہے مولا. اے اللہ پاکیزہ زندگی اللہ انہوں نے گزاری ہے مولا. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے مولا. اے اللہ ان کے اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا. ویسی جو ہے جیسی انہوں نے زندگی گزاری ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا. اللہ جیسے خدمات انہوں نے کی ہے مولا اللہ ویسے خدمات کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا. اے اللہ یہ اللہ خود چلے اللہ خود بڑے اللہ ایسے فیصلے فرما دیجیے مولا. اے اللہ یہ تو ملک تقریباً ملکی سطح پر اللہ کام چل رہا ہے مولا. عالمی سطح پر کام چلے اللہ ایسے فیصلے فرما دیجیے مولا. تمام رکاوٹوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجیے مولا. اے اللہ عافیت عطا فرما دیجیے مولا. اے اللہ ہم سب کو بھی اے اللہ اپنے گھر کی حاضری کے لیے بار بار قبول فرما لیجیے مولا. اے اللہ ہم سب کو بھی اللہ اپنے گھر کی حاضری کے لیے بار بار قبول فرما لیجیے مولا. اے اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے مولا. گناہوں کو معاف فرما دیجیے مولا. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے مولا. اے اللہ عافیت عطا فرما دیجیے مولا. اے اللہ یہاں جتنے حاضرین ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے مولا. سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے مولا. اے اللہ سب کو اللہ پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا. اے اللہ جو مانگا بھی عطا فرما مولا. جو مانگنے سے رہ گئی تیرے رحمتوں بھی عطا فرما. اللہ تیرے پیارے اور لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کے لیے سے دعائیں مانگی ہیں اللہ ان سب میں ہمارا حصہ عطا فرما. اے اللہ کے پیارے اور لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہیے ہیں اے اللہ ان سب سے ہماری مدد فرما. اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے کہنا چاہتے تھے آرزو مند ہے کیا جن پر ہمارا حق ہے اے اللہ سب کی جائز دعاؤں کو جائز تمناؤں کو جائز حاجتوں کو جائز ضرورتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. اے اللہ ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو جائز ضرورتوں کو جائز تمناؤں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ. میں ایک اعلانیہ کر رہا ہوں دوبارہ کہ آپ حضرات 10 منٹ کے اندر استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جائیں
اور تمام مہمانان خصوصی اور صدر صاحب کا میں کوہنور حج اینڈ عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں.